پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مادری زبانوں کی اہمیت۔ ناظرین، زبانیں اور بولیاں اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہی۔ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جو صرف رابطے اور ابلاغ کے کام ہی نہیں آتی، بلکہ انسانوں کو خاص شناخت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبانیں سماجی استحکام، تعلیم کے فروغ اور ترقی کا تسلسل قائم رکھنے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کردار کسی ایک یا دنیا میں بولی جانے والی چند زبانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کا خاصہ ہے۔ دنیا میں اس قدر اہم کردار ادا کرنے والی زبانوں کا موجودہ دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت کے وجود کو اس وقت شدید قسم کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ زبانوں کو یہ خطرات گلوبلائزیشن کے اس مظہر کی وجہ سے ہیں جس میں اکثر اوقات کسی سے رابطے کا محرک جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اکثر انسان محض معاشی مفادات کے تحت خاص زبانیں بولنے اور سیکھنے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح کے انسانی رویوں کی وجہ سے زبانوں کی بہت بڑی تعداد معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ زبانوں کے معدوم ہونے کا یہ عمل غیر محسوس طریقے سے دنیا میں قدیم زمانوں سے موجود ثقافتی رنگا رنگی کی آرائش کو بھی ختم کرتا جا رہا ہے۔ اس عمل کے تسلسل میں بہترین مواقع، روایات اور یادیں تک معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے رواج پانے والے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس وقت بولی جانے والی تقریباً 7,000 زبانوں کا 50% حصہ آئندہ چند نسلوں کے بعد غیر طبعی موت مر جائے گا۔ یہ خدشہ کس حد تک قابل جواز ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ تمام 7,000 زبانوں کو بولنے والے 96% لوگ دنیا کی کل آبادی کا صرف 4% ہے۔ دنیا میں بہت کم زبانیں ایسی ہیں جو تعلیم کی فراہمی کا ذریعہ ہیں، اور اس سے بھی کم زبانیں وہ ہیں جنہیں ڈیجیٹل دنیا میں مستعمل ہونے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ زبانوں کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر اور ان کے وجود کو لاحق خطرات کو محسوس کرتے ہوئے یونیسکو کے رکن ممالک نے نومبر 1999 میں فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ ہر برس 21 فروری کو عالمی سطح پر ماں بولی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ یوں سال 2000 کے بعد سے آج تک 21 فروری ماں بولی کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 21 فروری کو مادری زبان کا دن قرار دینے سے پہلے یونیسکو نے دنیا کی شرح تعلیم میں اضافے کے لیے ایک قرارداد پاس کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پرائمری کی سطح تک مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جانا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں انسانوں کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ثقافتی ورثہ نہ ہو۔ زبان ایک ایسا طاقتور آلہ ہے جو ہر قسم کے ورثے کے تحفظ اور ترقی کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا مادری زبانوں کو ترقی اور وسعت دینے کی کوششوں سے نہ صرف زبانوں کے رنگا رنگ وجود کی حوصلہ افزائی ہوگی، بلکہ اس سے دنیا کو مختلف زبانوں سے جڑی ثقافت سے بھی آگاہی حاصل ہوگی۔ اس حوالے سے کئی دانشوروں کا کہنا ہے کہ زبانوں کی اہمیت بلا تعصب اجاگر کرنے سے مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان برداشت، ہم آہنگی اور مکالمے کا جذبہ بھی فروغ پائے گا۔ نئے سیکھنے والوں کے لیے اگر ان کی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو ان کی مادری زبانوں کو مستحکم ترقی کے بہترین مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی زبانیں جن میں صدیوں پہلے سے تحریروں اور ہنسا دانی کا مواد موجود ہے، انہیں ابتدائی ذریعہ تعلیم بنانے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مقامی سطح پر بولی جانے والی اور لسانی اقلیتوں کی زبانوں کو حقیر جاننے کی بجائے ان کے اندر موجود علمیت سے مستفید ہونے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ایسی زبانوں کو تحفظ دینے سے ان کے بولنے والوں میں سینہ بسینہ منتقل ہونے والے روایتی علوم اور اقدار سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔
اسی طرح ان زبانوں کا مستقل وجود مستقبل کے لوگوں کو ان کے ماضی میں جھانکنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اگر مادری زبانوں کو عالمی سطح پر لاحق خطرات کے تناظر میں پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو یہاں کی صورتحال بھی دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف نظر نہیں آتی۔ یہاں بھی نوجوانوں کی طرف توجہ کا مرکز وہ زبانیں ہیں جن میں انہیں اپنی مادی ترقی کے بہتر مواقع نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود یہاں مادری زبانوں سے محبت اور مقامی ثقافت سے جذباتی لگاؤ کے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہاں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ذریعہ تعلیم مادری زبانیں ہیں۔ پاکستان کے اس عمومی منظر کو اگر صوبہ پنجاب کی سطح پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اپنی ماں بولی سے محبت اور جذباتی لگاؤ کا جذبہ پنجاب میں دوسرے صوبوں کی نسبت قدرے کم نظر آتا ہے۔ جہاں تک پنجابی زبان بولنے کا تعلق ہے تو ایک اندازے کے مطابق پنجاب بھی پاکستان کے 50% سے زیادہ لوگوں کی مادری زبان ہے۔ پنجابی زبان کو اگرچہ یہاں دوسری زبانیں بولنے والے درست لہجے کے ساتھ نہیں بول سکتے، مگر ایک خیال کے مطابق پاکستان کے 80 سے 90% لوگ اسے سمجھ ضرور سکتے ہیں۔ جس زبان کو ملک میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان تصور کیا جاتا ہو، اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو یہاں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پنجابی یہاں جن نوجوانوں کی مادری زبان ہے، ان کی اکثریت کو نہ تو اسے بولنے میں کوئی فخر محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی اپنی ثقافت سے کسی طرح کی جذباتی وابستگی نظر آتی ہے۔ پنجاب میں اگر پنجابی نظر انداز کی جا رہی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پنجابی ادب بھی ضروری اور واجب توجہ حاصل کرنے سے محروم ہے۔ ناظرین، یہ وہی پنجابی ادب ہے جس کی تخلیق میں بابا فرید، گرو نانک، شاہ حسین، بلے شاہ، وارث شاہ، خواجہ فرید، سلطان باہو اور میاں محمد بخش جیسے لوگوں نے گراں قدر حصہ ڈالا تھا۔ جن ہستیوں کا یہاں نام لیا گیا ہے، ان کی پنجابی تحریر کی گئی تخلیقات کو علم و دانش کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ علم و دانش کے اس خزانے سے غیر وابستگی اگر اسی طرح جاری رہی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ 2-3 نسلوں کے بعد یہاں دیگر مقامی مادری زبانیں اور خاص طور پر پنجابی کا وجود کس حال میں ہوگا۔ مادری زبانوں کی اہمیت کے حوالے سے تیار کیے گئے اس پروگرام کے آخر میں یہ گزارش ہے کہ عالمی برادری کا حصہ ہونے کے ناطے ہمیں نہ صرف اپنے بچوں کو ان کی ماں بولی سے قریب لانے کے لیے کوئی جتن کرنا چاہیے، بلکہ نوجوانوں میں یہ احساس بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے علاقائی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اپنی مادری زبانوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان میں موجود علمیت سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے وقت نکالنے پر آپ کا شکریہ۔ خدا